نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغبان آگ دی جب آشیانے میں میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو جن بزرگوں پر اعتماد تھا کہ ہمارے سفارش کریں گے، وہ بزرگ اس روز صاف صاف کہیں گے کہ ہمیں جو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم تمہارے تمام نظر و نیاز سے، تمہاری دعاؤں سے، تمہاری چادروں سے ہم غافل تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اور اب ہر شخص جانچ لیا جائے گا اس عمل کی بنیاد پر جو اس نے آگے بھیجا، یعنی فیصلہ ہوگا اس کے عمل کی بنیاد پر تم نے خود کیا کیا ہے۔ کسی اور کی سفارش اور کسی اور کی طرف سے مدد کام نہیں آئے گی، بلکہ ہر نفس کو جانچا جائے گا اس کمائی کی بنیاد پر جو اس نے آگے بھیجی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، مسلم شریف کی روایت صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کو اس کا عمل قیامت کے دن پیچھے لے گیا تو اس کا اعلیٰ نسب اسے آگے لے کر نہیں آئے گا کہ تمہارا نسب بہت اونچا تھا، تم تو سید تھے لہٰذا تم جو ہے وہ آگے آ جاؤ، نہیں، اگر عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو پیچھے رہ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ ہمارے عمل کو قبول بھی فرمائے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور وہ اس اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بھی انہوں نے جھوٹ گھڑا تھا کہ یہ بزرگ ہماری سفارش کریں گے اور یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ان سے گم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد سورۃ الانعام کی طرح اس صورت میں بھی کچھ سرچنگ کویسچنز ہیں، 6 سرچنگ کویسچنز ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ فلاں بزرگ ہیں جو کہ ہمارے لیے بارش برساتے ہیں اور ہمارے لیے فصلیں اگاتے ہیں اور ہمارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں، سبزیاں پیدا کرتے ہیں؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف اشارہ کر سکتے ہو؟ اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہ سوال ہے جو آدمی کو حق تسلیم کرنے پر مجبور کرنے والا ہے۔ دوسرا سوال، امن یملک السمع والابصار، بتاؤ کہ کون ہے جو اختیار رکھتا ہے سماعت اور بصارت پر؟ اگر تمہاری سماعت اور بصارت زائل ہو جائے، کوئی اللہ کے سوا ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کو بحال کر سکے؟ تیسرا سوال، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ بیج سے پودا کون نکالتا ہے؟ انڈے سے چوزا کون نکالتا ہے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو یہ کام کر سکے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ اور نمبر 4، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات اور اس کے حوالے سے پوری منصوبہ بندی، کتنی مخلوقات، ہر ایک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور پورے کا پورا نظام چل رہا ہے، کوئی نظام کے اندر رکھنا نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ خاص پیٹرن پر سورج کی بھی حرکت ہے، چاند کی بھی حرکت ہے، موسموں کی بھی تبدیلی ہے، فصلوں کا پیدا ہونا ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کس طریقے پر خاص وقت میں جو ہے وہ درختوں پر پھول آنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ان پر پھل لگتا ہے۔ یہ کس نے ساری کی ساری کاریگری اور منصوبہ بندی بنا کر رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ عنقریب کہیں گے کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی ان سے کہیے پھر تم اس اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پس وہ اللہ ہی تمہارا رب حقیقی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو حق کے بعد اب سوائے گمراہی کے اور کیا بچتا ہے؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ تم خود نہیں پھر رہے، کچھ پنڈت ہیں، کچھ پیشوا ہیں، کچھ دنیا دار قسم کے پیر ہیں جو کہ تمہیں شرک کی پٹیاں پڑھا کر اور تم سے نذرانے اور چندے وصول کر رہے ہیں، تمہارا استحصال کر رہے ہیں، تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح سے اے نبی آپ کے رب کے قانون کا اطلاق ہو گیا، قانون ہدایت و گمراہی کا اطلاق ہو گیا ان لوگوں پر جنہوں نے فسق و فجور کیا، نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ نہیں مانیں گے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادم پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اتنی واضح باتیں آنے کے باوجود بھی کچھ فاسق ایسے ہیں جو حق کو نہیں مانیں گے، پھر بھی شرک کیے چلے جائیں گے اور پھر بھی اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد 5واں سوال،
قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اے نبی ان سے پوچھئے کون ہے تمہارے شریکوں میں سے جس نے کہ مخلوقات کو پہلی بار بنایا، ثم یعیدہ، اور پھر وہ ان کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ پہلی بار اس پوری کائنات میں فلاں فلاں چیزیں ہمارے فلاں بزرگ نے بنائی ہیں اور وہ جب چاہیں دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ قل اللہ یبدأ الخلق، اے نبی کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار چیزوں کو بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کو دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم تو سبزیاں ہر سال کھا کھا کے برابر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر پیدا کر دیتا ہے۔ ہم تو چیزیں کنزیوم کرتے رہتے ہیں، دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو پروڈیوس کرتا رہتا ہے، پیدا فرماتا رہتا ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔